کی تردید کی گئی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھی۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوات والتسلیمات کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ جیسے اس سے پہلے ذکر ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل کتاب کو ایک مشترک بات کی طرف دعوت دی تھی، اور وہ مشترک بات توحید تھی کہ ہم اور تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بعض کو رب نہ بنائیں اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ دوسری بات ہے جس میں تمام ادیان کے ماننے والے لوگ مشترک تھے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دین کے پر عمل کرنے والے تمام ادیان والے اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھا کرتے تھے، یہود بھی اور نصارہ بھی اور مشرکین بھی، سب یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیشوا اور ہمارے راہبر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حالانکہ ان لوگوں کے عقائد اور طور طریقے سب ملت ابراہیمی کے طریقوں کے خلاف تھے، لیکن سب کا دعویٰ یہی تھا، اور خود مسلمانوں کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کے متبع ہیں۔ قرآن کریم اللہ نے خود فرمایا بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں کہ جو حنیف تھے، یکسو تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تمام ادیان باطلہ سے دین حق کی طرف مائل تھے۔ تو اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب لم تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، کہ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہودی بتلاتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی تھے اور ہم ان کے دین پر ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے، ہم ان کے دین پر ہیں۔ حالانکہ دین یہودیت تو تورات کے نازل ہونے کے بعد آیا ہے، اور دین عیسائیت تو انجیل کے نازل ہونے کے بعد یہ دین آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس سے سینکڑوں سال پہلے آ چکے تھے، ان کے زمانے میں نہ تورات تھی نہ انجیل تھی، تو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تو فرمایا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے زمانے میں تو یہ دین موجود ہی نہیں تھے۔ ہا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم تو وہی لوگ ہو کہ جھگڑ چکے ہو ایسی بات میں جس کا تم کو کچھ علم نہیں تھا، جس کا تم کو کچھ علم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کو تو کچھ علم تھا اور وہ کہتے تھے ہمارے نبی ہیں، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اعتقاد رکھا اس میں ایک مقدمہ ایسا شامل کر دیا کہ جو خلاف ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا برگزیدہ نبی بھی مانتے تھے، اور ان کے جو معجزات تھے ان کو بھی حق مانتے تھے، لیکن ساتھ ایک مقدمہ یہ بڑھا دیا جو ناحق تھا، باطل۔ وہ مقدمہ یہ تھا کہ اس جیسے معجزات کا ظاہر کرنے والا خدا ہے۔ یہ غلط مقدمہ تھا، حالانکہ اللہ اپنے انبیاء کو جو معجزات دیتا ہے وہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے دیتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ نبی خدا بن جائے یا وہ الہ ہو جائے، بلکہ وہ اس نبی کی نبوت پر ایک دلیل ہوتی ہے۔ چونکہ لوگ عام طور پر بغیر دلیل کی بات مانتے نہیں، تو اللہ کی طرف سے دلیل بھی ایسی ہوتی ہے کہ کسی انسان کے بس میں اس دلیل کو ظاہر کرنا نہیں ہوتا، اسی لیے کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کے ہاتھ پہ جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ انسان کے اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اختیار میں ہو تو ہر شخص اس کو اختیار کر کے دعویٰ کر دے نبی نبی۔ اس لیے اللہ معجزہ رکھتا ہی ایسا ہے کہ وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا اور بڑا ہوتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے اپنے نبی کے ہاتھ میں ظاہر کرواتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مقدمہ باطلی داخل کر دیا کہ جس کے یہ معجزات ہیں تو وہ معجزہ ظاہر کرنے والا الہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم اس سے پہلے جھگڑ چکے ہو ایسی چیز میں جس کا تم کو کچھ علم تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، پھر تم کیوں جھگڑتے ہو ایسی بات میں جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے بارے میں؟ تمہاری شریعت بھی ان کی شریعت کے موافق نہیں ہے، تمہارا زمانہ بھی ان کے زمانے کا نہیں ہے، اور تورات انجیل تو بہت بعد میں نازل ہوئی، تم کیسے ان کے بارے میں جھگڑتے ہو؟
واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم کو پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم کیا تھے۔ آگے اللہ خود فرماتے ہیں ابراہیم کیا تھے، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ نہیں تھے ابراہیم یہودی نہیں تھے اور نہ وہ نصرانی تھے، لیکن وہ حنیف تھے، یعنی یکسو تھے، تمام ادیان باطلہ سے ہٹ کر دین حق کی طرف مائل تھے، چلنے والے، مسلمہ، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے، اور وہ نہیں تھے مشرکین میں سے۔ تو یہود کی تردید بھی کر دی اور نصارہ کی بھی کر دی، مشرکین کی بھی کر دی، اور ان کا عقیدہ بھی ذکر کر دیا کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، وہ عقیدہ اطاعت پر قائم تھا، جس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا لغوی معنی ہے اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کی مان لینا۔ تمام انبیاء کا دین اس معنی کے اعتبار سے اسلام تھا، سارے انبیاء اسلام ہی پر تھے، سب اللہ کی بات مانتے تھے، اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے۔ ایک اصلاحی اسلام ہے جس کو ہم اور آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو دین نازل کیا، جو کتاب لے کر آئے، ان کو ماننا، یہ اسلام ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے پہلے انبیاء وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ اس کو قرآن نازل ہی نہیں ہوتا، قرآن کے ماننے والے کو اصطلاحی مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ لغوی اعتبار سے مسلمان، لغت میں مسلمان کہتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار۔ تمام انبیاء کا دین یہی تھا کہ اللہ کی مکمل فرمانبرداری۔ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اب چونکہ ہر فریق کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت پہ چلتے ہیں، ہم ان کے قریب ہیں، تو اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی اور ان لوگوں کا ذکر کر دیا جو حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا بے شک سب سے زیادہ قریب لوگوں میں ابراہیم کے البتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان پر جو ایمان لانے والے مومنین تھے، سب سے زیادہ وہ قریب ہے حضرت ابراہیم۔ پھر فرمایا وہاذا نبی، اور یہ نبی ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی بھی حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب لوگ۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو اس نبی آخر الزمان پر ایمان لائے، یعنی مسلمان، یہودی، نصرانی، مشرکین، یہ قریب نہیں ہے، اللہ فرمانے مسلمانوں کا نبی، اور وہ لوگ جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان پر ایمان لائے تھے، ان کے متبعین تھے، وہ ان کے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ دوست ہے مومنوں کو۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ آگے ان کی شرارتوں کا تذکرہ ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر دے، ان کی پوری کوشش یہ ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ اس یضلونکم کے مخاطب میں دو احتمال، یا تو صحابہ کرام ہو گئے کہ صحابہ کرام کو خطاب کیا اللہ نے کہ یہود اور نصارہ تم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، اور اس کی خبر بھی نہیں رکھتے، ان کو شعور بھی اس کا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود اور نصارہ کو صحابہ کرام کے گمراہ کرنے پر قدرت نہیں ہے، ان لوگ گمراہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کے رنگ و ریشے دل و دماغ میں اسلام اس طرح رچ بس گیا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نکال نہیں سکتی۔ ایک بچی جس کا نام رعینہ ذکر دیتا ہے، رعینہ، اور ان میں شریک اس کو کہتے ہیں، بخاری شریف میں اس کا واقعہ موجود ہے، وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے گھر کے سارے لوگ غیر مسلم تھے، انہوں نے اس پر بہت سختیاں کی، بہت دباؤ ڈالا، کسی طریقے سے یہ اسلام کو چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں مانی۔ بالآخر ان کو ایک سفر درپیش ہوا، وہ سفر میں گئے تو سب گھر والوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ دیکھو سفر میں انسان کو پیاس لگتی ہے، ہم اس کو پانی نہیں دیں گے، جب یہ پیاس سے مجبور ہوگی ہم کہیں گے کہ تم جو ہے وہ اسلام چھوڑو، کہ ہم تم کو پانی دیں گے۔ چنانچہ ان کا سفر شروع ہوا، اس کو پیاس لگی، اس نے والد سے، ماں سے، بہن بھائی، پانی مانگا، کسی نے نہیں دی۔ اتنی پیاس لگی کہ وہ پیاس سے بے ہوش ہو گئی، اور وہ کہتے تھے کہ تم پہلے اسلام چھوڑو پھر ہم تم کو پانی دیں گے۔ اس طرح میں اسلام نہیں چھوڑا، اس سے ان کے دلوں میں اسلام ایسا مضبوط ہو جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی تھی، اور وہ جان دے دیتے تھے لیکن اسلام کو چھوڑنے پر وابستہ نہیں ہوتے تھے۔ پھر جب وہ بے ہوش ہو گئی تو گھر والوں نے کہا کہ اس کے منہ میں گرم شہد ڈالو تاکہ اس سے اور زیادہ اس کو پیاس لگے، پھر ہم جو ہے اس کو اور مجبور کریں گے۔ اب اس کے منہ میں انہوں نے گرم شہد ڈالا، اچانک کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک ڈول لٹکا ٹھنڈے میٹھے پانی کے، اس کے سینے پر آ کر ٹھہر گیا، اس نے وہ پانی پی لیا۔ سب لوگوں نے دیکھا، اسے گھر والوں نے بھی دیکھا،
اور اس کی پیاس بجھ گئی. اب جو سمجھدار تھے وہ تو فوراً ہی مان گئے, مسلمان ہو گئے اس واقعے کو دیکھ کر. اور جو ضدی و عنادی تھے تو وہ اس کے بعد بھی اڑے رہے اور اس کو تنگ کرتے تھے. تو لو یضلونکم چاہتے تو وہ گمراہ کر دیں, لیکن گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو کرتے. تو صحابہ کرام گمراہ نہیں کر سکتے تھے. حضرت سمیہ, حضرت یاسر کی اہلیہ محترمہ, حضرت عمار کی والدہ محترمہ, ان کے بارے میں مختلف واقعات ہیں. ایک واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل نے ان کو کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ میں تو اسلام نہیں چھوڑتی. اس نے ان کا پیر ایک اونٹ کے ساتھ باندھا, دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا, ایک ہاتھ ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسرا ہاتھ دوسرے اونٹ کے ساتھ, 4 اونٹوں کے ساتھ ان کے دونوں ہاتھوں پیروں کو اس نے باندھ دیا اور کہا کہ یا تو اسلام چھوڑو ورنہ میں ان اونٹوں کو مخالف جانب بھگا دوں گا, تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی, میں یہ کہ اللہ کی بات کرتی رہوں گی. چنانچہ اس نے ان اونٹوں کو بھگا دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ان کے نازک مقام پر اس نے پرچہ مارا اور پھر وہ شہید ہو گئے. یہ اسلام کی پہلی شہید شمار دی جاتی خاتون, جان قربان کر دی, جسم کے ٹکڑے کرا دیے, لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا. اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں لیکن گمراہ نہیں کر سکتے. دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ سارے مسلمان قیامت تک آنے وہ سب اس کا مخاطب ہے کہ اہل کتاب تم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تمہیں گمراہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان خود اسلام کو چھوڑ کر یہودی یا عیسائی بن جائے, خدا نہ خاصہ یہ مرتد ہو جائے, لیکن ان کو قدرت نہیں. قرآن کریم میں جو ہم نے شروع سورہ بقرہ میں 30 سپارے کے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ جو اللہ کی رسی ہے, یہ قرآن کریم ہے, یہ ایک بہت مضبوط حلقہ ہے, کڑا ہے. اس کو ان الفاظ لے کر فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جس نے طاغوت کے ساتھ کفر کیا, اس کو نہیں مانا, اللہ پر ایمان لایا, تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا اور اس کڑے کے لیے ٹوٹنا نہیں, یعنی اس نے اسلام کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. اور یہ ایسا مضبوط کڑا ہے کہ یہ ٹوٹتا نہیں ہے. کوئی اس کڑے کو چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے. اسلام کی رسی اتنی مضبوط رسی ہے کہ اس میں کوئی ٹوٹنے کا احتمال نہیں, لیکن کوئی خدا نہ خاصہ رسی کو نہ پکڑے چھوڑے تو اس کا اپنا قصور ہے. تو اہل کتاب اور کفار مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے, کوششیں کرتے ہیں. کوئی مسلمان خود اپنی غفلت سے, نادانی سے, لا علمی سے اپنے دین کو چھوڑ کر دین کو اختیار کرنے کی الگ بات. تو فرمایا کہ چاہتے ہیں اہل کتاب کے گروہ اور جماعت کہ تم کو گمراہ کر دیں, وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو, اور اس کا شعور بھی نہیں رکھتے, یعنی اس کا وال نہیں پر پڑے گا. ایک تو خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم گواہی بھی دیتے ہو. یعنی تورات میں اور انجیل میں نبی آخر زمان کے لیے جو بشارتیں تھیں اور آپ کے لیے جو اوصاف مبارکہ اس میں ذکر کیے گئے تھے اس کا وہ اقرار بھی کرتے تھے, مانتے بھی تھے, اور جب ان کا ظہور ہو گیا تو انکار کر دیا. تو اللہ فرمایا تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم اقرار بھی کرتے ہو کہ حق اور سچ ہے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون, اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم علم بھی رکھتے ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کو علم نہ ہو تو وہ حق کو چھپا سکتا ہے. حق کو چھپانا یا حق کو باطل کے ساتھ ملانا یہ تو ناجائز ہے, کفر ہے. اگر علم ہو تو اس کی قباحت بہت بڑھ جاتی ہے, یہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے, اور علم نہ ہو تو بھی گناہ ہے. تو اہل کتاب علم رکھتے ہوئے یہ حرکتیں کرتے تھے کہ حق کو چھپاتے بھی تھے, حق کو باطل کے ساتھ ملاتے بھی تھے. ایسے ہی جو لوگ بدعات میں مبتلا ہیں وہ باطل کو حق کے ساتھ ملاتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاحب بدعت کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا, توبہ کی توفیق اسے سلب کر لیتا. اور بدعتی توبہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس بدعت کو بدعت سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دین اور بہت بڑی نیکی سمجھ کر کرتا ہے. اب دیکھیے ہم قرآن کریم کا درس سن رہے ہیں, ایک نیکی بہت بڑی نیکی, بہت بڑی عبادت ہے, اللہ کا کلام سن رہے ہیں, اس کی تفسیر سن رہے ہیں. اب کیا کوئی شخص اس کے پڑھنے کے بعد کہے گا یا اللہ میں توبہ ہوں, استغفار کرے گا؟ وہ کہے گا الحمدللہ. اس قرآن کے پڑھنے کے بعد وہ استغفر اللہ نہیں کہے گا, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے عبادت کی, میں گناہ تو نہیں کیا.
استغفار تو گناہ کی بات ہوتی ہے. تو جو آدمی بدعات میں مبتلا وہ اس بدعت کو دین اور نیکی سمجھ کر کرتا ہے تو اس کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا. اس لیے جو ہے وہ قرآن کریم میں احادیث میں اہل بدعت اور بدعت کی شدید تردید کی گئی ہے اور پھر کے بعد اس کو رکھا گیا ہے چونکہ یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہے اور اہل کتاب یہ کرتے تھے. اللہ سے ہونا فرمائے. اللہ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, بدعات سے اور باطل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک سوال کرنا چاہیے, یہ جو کہتے ہیں جو ہم نے سنا پہلے سے کہ جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ سب مسلمان پہلے پیدا ہوتے ہیں, حتیٰ کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی دین کا. جی حدیث شریف ہے, سوال ہی کر رہے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. حدیث شریف ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما, کہ جو بھی مولود پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اللہ نے اس کے دل میں استعداد رکھی ہوتی ہے حق کو قبول کرنے کی, لیکن اس کو جو ماحول ملتا ہے اس ماحول کی وجہ سے وہ یا یہودی بن جاتا ہے, یا عیسائی بن جاتا ہے, یا نصرانی بن جاتا ہے. اس لیے ہر بچے میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے چھوٹا بچہ, اللہ نے اس میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی, وہ اس کو استعمال کر کے جب وہ شروع کو پہنچے تو اس استعداد کو استعمال کر کے حق کو قبول کر سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک عدل ہے, ایک مہربانی ہے. اگر اللہ اسلام نہ رکھتا تو وہ انسان کہتا ہے کہ مجھے تو توفیق ہی نہیں ہوئی اسلام لانے کی, میری کیا وہ مجبوری تھی یا میرا کیا قصور تھا, وہ نہیں کہہ سکتا ہے. لیکن اللہ ہر بچے میں یہ استعداد رکھتا ہے اسلام قبول کرنے, اس کو ماحول خراب کرتا ہے, ماں باپ اس کو ضروری سے مدد کرتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کے لیے دین کو چلنا آسان فرما, دین کے احکام کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. شریعت کا کامل اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جن کا گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہمیں توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمیں اس توبہ پر استقامت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مظلومین کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ حاضر دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے تو غیب سے پورا فرما. ہر مشکل کو حل فرما. تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما. ہماری دعاؤں کو معذب میں فرض و بخش قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.